الرحمن الرحیم۔ تعصب کیا ہے؟ تعصب ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ کی نظر میں انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ تعصب انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، انسان کو غبارہ کر دیتی ہے کہ کسی بھی جگہ سوراخ ہوگا تو اس کی ساری ہوا نکل جائے گی۔ تعصب کہتے کسے ہیں؟ دلیل ہونے کے باوجود سچ کو نہ ماننا، یہ تعصب ہے۔ حق جاننے کے باوجود اپنی قوم کا ساتھ دینا، اپنی برادری کا ساتھ دینا، اپنے اہل کا ساتھ دینا، یہ تعصب ہے۔ پتہ ہے کہ یہ برادری حق پر نہیں ہے، معلوم ہے کہ میری قوم حق پر نہیں ہے، معلوم ہے میری قوم ظلم کر رہی ہے، پھر بھی اس کا ساتھ دینا یہ تعصب کہلاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ امن العصبیہ ان یحب الرجل قومہ، کیا اپنے قوم سے محبت کرنا یہ تعصب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ولیکن من العصبیہ، لیکن تعصب یہ ہے ان ینصر الرجل قومہ علی الظلم، کہ تعصب یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کہ آدمی ظلم کے باوجود اپنی قوم کا ساتھ دے، اس کی مدد کرے، یہ ظلم، یہ تعصب ہے۔ کہ معلوم ہے کہ میری قوم، میری برادری، میرا بھائی، میرا والد محترم وہ غلط کر رہے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، پھر بھی اس کا ساتھ دینا یہ تعصب ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے سوال پر کہ جنہوں نے یہ سوال کیا تھا، کیا یہ تعصب یہ ہے کہ اپنی قوم سے محبت کرنا؟ تو فرمایا نہیں، بلکہ تعصب یہ ہے کہ اپنی قوم کے ظلم ہونے کے باوجود، کہ قوم ظلم کر رہی ہے، اس ظلم کے باوجود اس کا ساتھ ہے، یہ تعصب ہے۔ تو اسی طرح تعصب کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ 4 چیزیں جہالت کی، زمانے جاہلیت کی علامت ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ الفخر فی الاحساب، باپ دادا کے مزعومہ کاموں پر فخر کرنا، کہ میرے باپ نے 4 قتل کیے ہیں، میرے دادا نے 8 قتل کیے ہیں، ہم جدی پشتی قاتل ہیں، ہم جدی پشتی ظالم ہیں، فخر کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام زمانے جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا والطعن فی الانساب، نسب پر طعن کرنا، تو مراسی ہے، تیری تو کوئی بات ہی نہیں مانتا، اور بھائی یہ اللہ نے بنایا ہے، ہر قوم کے لوگوں کو، ہر برادری کے لوگوں کو، ہر نسب یہ اللہ نے بنایا، تو ان پہ لعن طعن کرنا یہ بھی زمانے جاہلیت کی علامتوں میں سے، ان کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور ارشاد میں والاستسقاء بالنجوم، کہ ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ اور چوتھے ارشاد فرمایا والنیاحۃ، اور نوحہ کرنا۔ یہ سارے کے سارے کام ایسے ہیں، یہ 4 کام ایسے ہیں کہ جو زمانے جاہلیت، ان میں سے سب سے پہلا کام ہی تعصب ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستوں، تعصب جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ انسان اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے، اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ اب آپ حضرات دیکھیں، جتنے لوگ بھی تعصب والی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، ان کا مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا، یا دل تو کرتا ہے، توفیق نہیں ملتی، نیکی کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تعصب اتنی بڑی بیماری، اللہ کی نگاہ میں انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ من نصر قومه على غیر الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ جس نے اپنی قوم کی مدد کی اس حال میں کہ وہ قوم ناحق تھی، وہ قوم ظالم تھی، اس قوم نے زیادتی کی، جس نے اپنی ایسی قوم کی مدد کی جس نے ظلم کیا، اپنی ظالم قوم کی مدد کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ یہ مدد کرنے والا ایسے ہے، اس اونٹ کی طرح ہے کہ جو کنویں میں گر گیا، اب اس کی دم پکڑ کر اس کو نکال رہے ہیں، اب کتنی اس کو تکلیف ہوگی، تو یہ شخص بھی ایسے ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔